ماہا نے جو مشکل وقت دیکھا ہے اسے بخوبی اچھے سے اندازہ ہے کہ نور جہاں کس طرح کی عورت ہے۔ اپنی شرائط پر جس طرح وہ گھر آئی ہے اس طرح سفیر کے دل میں ماہا کے لیے اور بھی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ ماہا یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ یہ محبت اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے بیٹے کی وجہ سے ہے، اسی لیے وہ اپنی جاب کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اسے بخوبی اندازہ ہے کہ نور جہاں کبھی بھی کسی وقت اسے گھر سے نکال سکتی ہے۔ وہ اپنی اتنی خدمت گزار بہو کی اپنی نہیں تو وہ بھلا ماہا کی کیسے ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ نور جہاں کے رولز پر زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہاں پر نور جہاں بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسے اب اپنے پوتے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ ماہا اس گھر سے جائے۔ نور جہاں جس طرح سے اپنی باقی تینوں بہوؤں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اسے دیکھ کر ماہا کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنی شرائط پر یہاں پر نہ آئی ہوتی تو شاید اس سے بھی برے سلوک اس کے ساتھ کیے جا سکتے تھے، کیونکہ جس طرح سے اس نے چھپ کر سفیر سے شادی کی تھی اس کے بعد تو اس کا حال ان تینوں سے بھی برا ہونے والا تھا۔ حنین کو اپنی ماں کی باتیں ہضم نہیں ہو پا رہی ہوں گی، اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ کر جب اس باتوں کو ڈیٹیل میں پوچھے گا تو نور جہاں جس پر اسے کہے گی کہ انہیں پوتے کی بہت ہی اشد ضرورت تھی، تمہاری بیوی تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے اور اگر ہمارے خاندان کے لیے پوتا اور وارث نہ آتا تو شاید ان کی خوشی ادھوری رہ جاتی۔ اپنے دشمن کو تو وہ ختم کر ہی چکی ہیں مگر اب انہیں ایک ایسی خوشی چاہیے تھی جس کے لیے وہ زندہ ہیں۔ یہاں پر ماہا نے ان کو یہ خوشی دے دی اور انہوں نے ماہا کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ یہ سن کر حنیت کو غصہ بھی آئے گا کہ اس کی ماں اس کی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ بول رہی ہے۔ حنیت کو اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور یہاں پر نور بانو کو موقع مل جائے گا کہ کیسے حنیت اور مراد شاہ کے بیچ لڑائی کروانی ہے۔ حنیت نے جس طرح اپنی ماں کے پیچھے لگ کر مراد کے بارے میں فیصلے کیے تھے ان کا اثر اب ہونا شروع ہو ہی جائے گا۔